السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عزیز ساتھیوں اور دوستو، آج یہ پہلا موقع ہے کہ ہم آپ کے ہاں حاضر ہوئے ہیں۔ 10-5 منٹ مختصر گفتگو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہو سکتا ہے اردو زبان ہے، کچھ سمجھ میں نہ آئے کچھ لوگوں کو، لیکن آپ کا بیٹھنا یہ خود اپنے آپ میں ایک اجر کا باعث ہے، ثواب ہے۔ آپ نہ بھی سمجھیں گے اور اگر بیٹھے رہیں گے تب بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے اور رحمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ عبادت۔ یہ ہر شخص کو جان لینا چاہیے، ذہن نشین ہونا چاہیے کہ ہمیں جو اللہ نے پیدا کیا ہے مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، غیر اللہ کی نہیں۔ کس کی؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب اگر کوئی اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی عبادت کرے تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ نے خود کہا ہے کہ ہم نے اسی لیے پیدا کیا ہے۔ اسی لیے اپنے رب کو، اپنے اللہ کو جاننا اور پہچاننا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے رب کو نہیں جانتا ہے تو کیسے اپنے رب کے بارے میں جانے گا؟ ضروری ہے کہ وہ جانے۔ اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرے، بھائی یہ بتاؤ کہ دین کے کتنے اصول ہیں، کیا جواب آپ کے پاس؟ دین کے کتنے اصول ہیں؟ کسی کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ اگر میں یہ پوچھوں کہ قبر میں کون کون سے سوالات کیے جائیں گے، کتنے کیے جائیں گے، تو معلوم ہے کون کون سے؟ پہلا سوال کیا ہوگا؟ آپ کا رب کون ہے؟ دوسرا سوال کیا ہوگا؟ آپ کا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ہوگا آپ کے نبی کون ہے؟ ٹھیک ہے، 3 سوال ہیں اور یہی دین کو اصول ہے۔ دین کے اصول بھی یہی ہے جو قبر کے سوال ہے۔ تو دین کے 3 بنیادی اصولوں کو جاننا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ان دین کے 3 بنیادی اصول کو نہیں جانتا ہے تو سمجھیے کہ وہ پھر اپنے ان سوالوں کا جواب قبر میں کیسے دے گا؟ اگر آپ اپنے رب کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، آپ اپنے نبی کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، آپ اپنے اسلام کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، تو جواب دے پائیں گے آپ؟ اس لیے اپنے رب کو پہچانو، اپنے رب کے بارے میں جانو۔ اور رب کی معرفت کیسے ہوگی؟ آپ کو رب کی معرفت ہوگی جب رب کے بارے میں جاننے کی کوشش کرو گے، پڑھو گے، دیکھو گے، سنو گے، مطالعہ کرو گے، قرآن کو، حدیث کو، کتابوں کو، علماء کی مجلس میں، محفل میں بیٹھو گے، سنو گے، تب تو جان پاؤ گے رب کون ہے۔ اللہ کے بارے میں جاننا ہے تو کیسے جانو گے؟ کوشش کرو گے تبھی تو جانو گے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کو نہیں جانا ان کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے رب کو چھوڑ کے غیر رب کو، غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کے وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کیوں؟ دوسرے نے کہا نہیں، اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اپنے رب کے قدر کو جانا ہی نہیں، اپنے اللہ کو جانا ہی نہیں۔ جس دن بندہ یہ جان لے گا کہ میرا رب ہی سب کچھ ہے، وہی تکلیف دیتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہی بیماری دیتا ہے، وہی روزی دیتا ہے، وہی صحت و تندرستی دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے۔ جس دن بندہ یہ جان جائے گا کہ بھروسہ صرف اسی پر کرنا چاہیے، امید اسی سے لگانی ہے، خوف اور ڈر اسی کے ساتھ ہونا چاہیے، کسی اور سے نہیں۔ آپ جب ان تمام چیزوں کو جان جائیں گے تو سمجھیں گے کہاں ہمارا رب ہے۔ یہاں تو علم یقین ہے، تھوڑی سی تکلیف ہوئی نہیں کہ زمین کھسکنے لگتی ہے، چلو پیر صاحب کے پاس، چلو بابا کے پاس، چلو مزار پر، چلو فلاں کے پاس، چلو فلاں کے پاس۔ گویا کہ آپ نے اپنے رب کو جانا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جو کہا اللہ نے میں بیمار کرتا ہوں، میں شفا دیتا ہوں۔
تو جب انسان یہ جان جائے گا کہ رب ہی مرض دینے والا ہے اور وہی شفا دینے والا ہے تو پھر غیر کے پاس نہیں جائے گا کہ جائے گا. اب چھوٹی سی مثال لے لیں. ہمارے بہت سارے بھائی دھاگا پہنتے ہیں, چھلا پہنتے ہیں, تعویذ پہنتے ہیں, گنڈا پہنتے ہیں, سیپ اور پیپ پہنتے ہیں, نہ جانے کون کون سی نسل اور شکل کی کیا کیا چیزیں اپنے گردنوں میں لپیٹ کے رکھتے ہیں, اپنے ہاتھوں اور اپنے بازوؤں میں باندھ کے رکھتے ہیں. ان کا کیا معاملہ ہے؟ ان کا عقیدہ یہ کہ شفا دے رہا ہے. پوچھو بھائی یہ رنگ کیوں پہنے ہو لوہے کی؟ کہتا ہے مولوی صاحب اس کے ذریعے سے میری انگلی میں درد ہو رہا تھا تو پہن لیا تو ٹھیک ہو گیا. دھاگا کیوں پہنے ہو؟ یہ دھاگا اس لیے پہنا ہو کہ میری مصیبت اور میری پریشانیوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. اب خود سوچو کیا دھاگا آپ کو بچائے گا؟ دھاگا آپ کو حفاظت کرے گا؟ تعویذ پہن کے لٹکا کے گھوم رہا ہے وہ, اور اس تعویذ میں نے باہر کئی ایک تعویذ پکڑ کے کھول کے لوگوں کو دکھایا, لگاؤ دیکھو, کھولا, ان کے سامنے کھولا, میں کینچی سے کاٹ کاٹ کے دکھایا میں نے. کسی میں گنتی لکھی ہوئی ہے, کسی میں قرآن کے حروف مقطعات لکھے ہوئے ہیں, کسی میں کچھ نہیں تو ابو جہل, ابو ہشام اور حامان, شداد, فرعون کا نام لکھا ہوا ہے, کسی میں کچھ نہیں لکھا ہوا ہے. اور ایک تعویذ تو ایسی جس میں 12 سنیاں نکلی باقاعدہ چھوٹی چھوٹی. ایک تعویذ میں نے اسے پکڑا جس میں باقاعدہ مٹی رکھی ہوئی ہے, بولے کربلا کی مٹی ہے. یہ شفا دینے والی چیز ہے. جس دن ہمارا عقیدہ درست ہو جائے گا اپنے رب کے بارے میں, اس دن یہ سب نہیں کام کرے گا. ہمیں پہلے اپنے عقیدے کو درست کرنا. اساس اور بنیاد کو, بلڈنگ آپ اگر 10 منزلہ کھڑے کر دیں اور اگر بنیاد مضبوط نہ ہو تو رکے گی, وہ رکے گی, گر جائے گی. آدمی تو کل گرے گی, کتنی تو بناتے بناتے گر جاتی ہے. آپ چاہے کتنی عمل کر لیں, عمل صالح کر لیں, نیک کام کر لیں, خوب سے خوب کر کریں, 24 گھنٹہ تسبیح میں بیٹھ کر کے 24 گھنٹہ سبحان اللہ الحمدللہ کہیں, نماز پڑھیں, نفل پڑھیں, قرآن پڑھیں, سب کچھ کریں, لیکن اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو آپ کے سارے اعمال بیکار, اڑا دیے جائیں گے پھوس کی طرح, بھوسے کی طرح سے, کوئی فائدہ اس کا نہیں. ریت ہے بالکل. یہ آپ کا عقیدہ درست ہے, آپ کم عمل کرتے ہیں, اللہ رب العالمین آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے گا. اپنے رب کو پہچانو. جس دن اپنے رب کو انسان پہچان لے گا اس دن بہت ساری چیزوں سے وہ اپنے آپ کو آزاد کر لے گا. ہمارا رب ہی سب کچھ ہے, ہمارا رب ہی ہمیں نفع دینے والا ہے, نقصان دینے والا ہے, بیمار کرنے والا ہے, شفا دینے والا ہے. بھروسہ اسی پر ہے, امید اسی سے ہے, ڈر و خوف اسی سے ہے. ہمارا رب صرف اسی کے لیے نظر و نیاز ہے, کسی اور کے لیے نہیں ہے. قربانی صرف اسی کے لیے ہے, طواف صرف اللہ کے گھر کا, بیت اللہ کا ہے بس, اور کسی کے گھر کا نہیں ہے. جس دن انسان جان لے گا اپنے رب کو, پھر وہ غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکے گا. اور آپ کو ایک چیز بتاؤں, اللہ نے انسان کی فطرت میں جھکنا لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ جھکنا. یہ ماتھا آپ کا جھکے گا. تو جب رب کے سامنے نہیں جھکے گا تو غیر اللہ کے سامنے جھکے گا. کہیں نہ کہیں جھکنا ہے اس کو. آپ نے اپنے رب کو چھوڑ دیا, اپنے اللہ کو چھوڑ دیا آپ نے, تو جاؤ مزار پہ جھکو, قبرستان پہ جھکو, غیر اللہ کے سامنے جھکو. کیوں؟ انسانی فطرت ہے جھکنا. جھکو گے نہیں تو وہاں دوسرے کے سامنے جھکنا, اگر اللہ کو چھوڑ دیا تو. بالکل ویسے ہی کچھ لوگ ایسے آپ کو ملیں گے اپنے ملنے جلنے والوں میں جو اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کریں گے, لیکن ساس سسر کی بڑی خدمت کریں گے, ہے نا. روز فون کریں گے اپنی ساس کو, اپنے سسر کو, اور اپنے اماں ابا کو مہینوں میں بھی نہیں کرتے ہیں. تو جب والدین کی خدمت کو چھوڑ دیا تو کہیں نہ کہیں جھکنا آپ کو جا کر کے ساس سسر کے قدموں میں آپ جھک گئے. میں نہیں کہتا ساس سسر کی خدمت مت کرو, ان کو اتصال مت کرو, ان کو مت, لیکن اصل والدین آپ کے جو ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. ان کے بارے میں اللہ نے کہا قضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. اللہ نے اپنی عبادت کے بعد اگر کسی کا ذکر کیا ہے تو والدین کا ذکر کیا ہے. تو جب ہم اپنے والدین کو چھوڑ دیں گے تو ہم والدین کے بعد اپنے ساس سسر کے سامنے جا کر کے گھٹنا ٹیک دیتے ہیں. جب ہم اپنے رب کو چھوڑ دیں گے تو ہمارا کام کیا ہے؟ جھکنا فطرت میں, تو غیر اللہ کے سامنے جھک جائیں گے.
اس لیے اپنے رب کو پہچانو میرے بھائی اور دوستو. اگر اپنے رب کو بھول گئے تو سمجھے پوری دنیا آپ کی بیکار ہے. چاہے جتنی بلڈنگیں بنا لیں, چاہے جتنے پیسے کما لیں, چاہے جتنی دولت اکٹھی کر لیں, بینک بیلنس کر لیں, یہ سب رائگاں ہے, برباد ہے. یہ دنیا ہیچ ہے, فانی ہے, ختم ہونے والی ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی یہ دنیا نہیں. جان لیجیے آپ زندہ ہیں, صرف زندے رہتے ہوئے اگر آنکھ بند کر لیں آپ تو آپ کے سامنے کچھ نہیں نظر آتا ہے. اور مرنے کے بعد نظر آئے گا. جب زندے میں آپ آنکھ بند کر لیتے کچھ نہیں دکھتا ہے تو مرنے کے بعد تو نظر آتا ہے. جو زندے میں آپ کا مدد نہیں کر سکتا وہ مرنے کے بعد کر سکتا ہے. اگر میں یہاں سے 10 قدم گیٹ پہ چلا جاؤں مجھے یہاں سے آواز لگائے میں سنوں گا؟ یہاں سے آپ آواز لگائے سنوں گا؟ میں نہیں سنیں گے, میں نہیں سنوں گا. لیکن جو مر گیا اور قبر کے نیچے چلا گیا, 100 من مٹی کے نیچے, آپ اس کے سامنے جا کے کہتے ہیں بابا مجھے بچا لیجئے, بابا میرا بیٹا بیمار ہے شفا دے دیجئے, بابا میں بہت پریشان ہوں میری پریشانی دور کر دیو. سنتے ہیں؟ ان کو خود نہیں پتا کہ میں کس حال میں ہوں, وہاں حالت کیا ان کی بیچارے کی, اور آپ یہاں اوپر مٹی میں مانگ رہے ہیں ان کے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اپنے رب کو پہچانا. اور دوسری بات دین کے اصول میں سے ہے کہ اپنے نبی کے بارے میں جانا, نبی کی اتباع کرو, نبی کی فرمانبرداری کرو. نماز میں, روزے میں, زندگی کے تمام شعبے میں ہر جگہ آپ کو اپنے نبی کی اتباع کرنی ہے. اگر آپ نے نبی کی اتباع چھوڑ دی تو آپ جان لیجئے کہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک جگہ کہ قرآن میں بھی جگہ جگہ ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, ہے نا, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو. اللہ کے ساتھ رسول کی اطاعت لازمی ہے, آپ کو جان لیجیے. ٹھیک ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا, کہا میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے. صحابہ کرام نے تعجب میں پڑھ کے کہا قالوا من ابا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی کوئی ہوگا جو جنت میں جانے سے انکاری ہو جائے, انکار کر دے, کوئی ہے ایسا؟ تب اللہ کے رسول نے کہا نہیں سنو, من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. کہا اللہ کے رسول نے جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا, اور جس نے میری نافرمانی کی وہ گویا کہ جنت میں جانے سے انکار کر دیا. تو آپ کو اپنے نبی کی اتباع کرنی ہے, غیروں کی نہیں, تقلید نہیں کرنا ہے, انسان کی جو ہے نہیں کرنا ہے. اگر کرنی ہے تو نبی کی کرو. اللہ نے کیا کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ہم نے تمہارے لیے اگر کسی کو آئیڈیل بنایا ہے تمہارے نبی کو بنایا ہے. آئیڈیل کون ہے؟ کوئی ہیرو ہے, کوئی کرکٹر ہے, کوئی دنیا سے بڑے کے بڑا شخص ہے, کوئی ائمہ ہے, کوئی امام ہے, کوئی آئیڈیل نہیں. آئیڈیل اللہ نے نبی کو بنایا ہے. قرآن میں اللہ نے کہا ہم نے آئیڈیل تمہارا رسول بنایا ہے. سب رسول کے نیچے ہیں. کسی کی بھی بات رسول کی بات سے ٹکرا گئی دیوار خلاص. اور یہی تمام ائمہ کرام نے بھی کہا میری بات اگر نبی کی بات سے ٹکرا جائے تو میری بات دیوار. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دین کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کرو. ہمارا دین کیا, اسلام کے بارے میں, اسلام کے بارے میں جاننا ہر شخص کے لیے ضروری ہے, فرض ہے. اور اس لیے جب آپ مومن ہیں, مسلمان ہیں, ظاہر سی بات ہے اسلام کے بارے میں جاننا ضروری ہے. اور اسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک سب سے پیارا مذہب اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ اسلام. اور دوسری جگہ کا فرمایا اللہ تعالیٰ نے ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, جس نے اسلام کے علاوہ کوئی مذہب اپنایا اللہ کے ہم مقابلے کو بول رہے ہیں. اس لیے میرے ساتھیوں, میرے دوستوں, دین کی جو چیزیں ہیں ان چیزوں کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. یہ ان اصول کو آپ جانیں گے تب آپ کی زندگی نکھرے گی, تب آپ کو لگے گا کہ ہاں ہم حقیقتاً مومن ہیں, مسلمان ہیں. ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے اور ہم الٹے سیدھے کام کرتے رہتے ہیں. اور علماء سے رابطے میں رہیں, ائمہ سے رابطے میں رہیں, جو آپ کے سوالوں کے جوابات قاعدے سے دے سکیں ان سے آپ سوالات کرتے رہیں, پوچھتے رہیں. ان کی محفلوں میں بیٹھیں, ان کی مجلسوں میں بیٹھیں, ان کا موبائل نمبر اپنے جوال میں رکھیں. کوئی بھی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے فوراً رابطہ کریں, قرآن و سنت کے مطابق ان سے جواب طلب کریں کہ یہ معاملہ ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ بتائیں.
یہ جب آپ رابطے میں رہیں گے تو بہت سارے مسائل آپ کے حل ہوں گے. بہرحال باتیں لمبی ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کا پابند بنائے اور ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے جو اللہ اور رسول کی معصیت جس سے ہوتی ہے, نافرمانی جس سے ہوتی ہے, ان تمام چیزوں سے ہم سب کو دور رکھے. اللہ رب العالمین ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے, ہمارے کہنے اور سننے کو قبول فرمائے, اور انشاءاللہ آئندہ اللہ نے موقع دیا دوبارہ حاضر ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.